بہت عرصہ پہلے کی بات ہے۔ کسی گاؤں میں ایک عورت رہتی تھی جس کا ایک بیٹا تھا۔ ایک دن اس عورت نے اپنے بیٹے کو کچھ پیسے دے کر اس سے کہا، بیٹا ذرا جا کر بازار سے روٹی لے آؤ۔ لڑکا پیسے لے کر بازار جا رہا تھا کہ چوراہے پر اس نے کچھ بچوں کو ایک بلی کے بچے کو ستاتے ہوئے دیکھا۔ اسے بلی کے بچے پر رحم آ گیا اور اس نے بچوں سے پوچھا، بچوں اس بلی کے بچے کو بیچو گے؟ بچوں نے جواب دیا، ہاں بیچیں گے۔ لڑکے نے پوچھا، کیا لوگے؟ بچوں نے کہا، جو جی چاہے دے دو۔ وہ لڑکے کے پاس جتنے پیسے تھے سب دے کر اس نے بلی کے بچے کو لے لیا اور اس کو گود میں اٹھائے واپس گھر آ گیا۔ ماں نے پوچھا، لے آئے روٹی؟ لڑکے نے جواب دیا، روٹی تو نہیں لایا، بلی کے ایک بچے کو لایا ہوں۔ ماں نے حیران اور اداس ہو کر کہا، ارے کیا کہہ رہے ہو بیٹا، یہ تم نے کیا کیا؟ لڑکے نے سارا حال اپنی ماں کو سنانے کے بعد کہا، ماں کوئی بات نہیں، ایک دن روٹی کھائے بغیر ہی رہ لیں گے۔ دوسرے دن ماں نے لڑکے کو پھر کچھ پیسے دے کر کسائی کی دکان پر بھیجا۔ راستے میں سڑک پر لڑکے نے دیکھا کہ کچھ لڑکے ایک پلے کو پتھروں سے مار رہے ہیں۔ لڑکے کو اس پلے پر رحم آ گیا اور اس نے لڑکوں سے پوچھا، اے لڑکوں اس پلے کو بیچو گے؟ لڑکوں نے جواب دیا، ہاں بیچیں گے۔ لڑکے نے اپنے ہاتھ کے سارے پیسے ان کو دے دیے اور پلے کو لے کر گھر واپس آ گیا۔ ماں نے پوچھا، لے آئے گوشت؟ لڑکے نے کہا، آپ ناراض نہ ہوں، آپ نے جو پیسے دیے تھے ان کو دے کر میں یہ پلا لے آیا ہوں۔ ماں نے اداس ہو کر کہا، ارے بیٹا ہم ٹھہرے غریب لوگ، میں نے کتنی مشکلوں سے یہ پیسے کمائے تھے، تم ان سے پلا خرید لائے ہو، بھلا یہ پلا ہمارے کس کام کا؟ اور پھر اس کے کھانے کے لیے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں۔ لڑکے نے جواب دیا، ماں کوئی بات نہیں، ہم ایک دن گوشت کے بغیر جی لیں گے۔ تیسرے دن پھر ماں نے اپنے بیٹے کو کچھ پیسے دیے اور اسے تیل لانے کے لیے بازار بھیجا۔ وہ سڑک پر جا رہا تھا کہ اچانک اس نے دیکھا کہ کچھ لڑکے چوہے کے ایک بچے کو ستا رہے ہیں جو چوہے دان میں پھنس گیا تھا۔ اس کو چوہے کے بچے پر رحم آ گیا۔ اس نے اپنے سارے پیسے دے کر چوہے کے بچے کو لے لیا اور اسے اٹھا کر گھر واپس لایا۔ ماں نے پوچھا، اچھا بیٹا تیل لے آئے؟ تو اس نے بتایا کہ کسی طرح اسے تیل کی بجائے چوہے کے بچے کو لانا پڑا۔ ماں اپنے بیٹے کو بہت پیار کرتی تھی۔ اس بار بھی اس نے اپنے بیٹے کو برا بھلا نہیں کہا، بس ایک ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گئی۔ بہت دن گزر گئے، لڑکا جوان ہو گیا، پلا کتا بن گیا، بلی کا بچہ بھی بڑا ہو گیا اور چوہے کا بچہ بھی ایک اچھا خاصا چوہا بن گیا۔ ایک دن نوجوان نے دریا میں مچھلی پکڑی، اس نے مچھلی کو کاٹا اور اس کی آنتیں نکال کر کتے کے آگے پھینک دی۔ کتا آنتوں کو کھانے لگا تو اچانک اس نے ایک چھوٹا سا پتھر مل گیا جو سورج کی مانند چمک رہا تھا۔ نوجوان نے اس پتھر کو دیکھا تو خوشی سے اچھلنے کودنے لگا کیونکہ وہ ایک جادوئی پتھر تھا جس کے متعلق نوجوان نے لوگوں سے سن رکھا تھا۔ اس نے پتھر کو اٹھا کر اپنی ہتھیلی پر رکھا، اے جادو کے پتھر مجھے کھانا کھلا۔ یہ کہہ کر اس نے مڑ کر دیکھا تو حیرت سے اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ پلک جھپکتے ہی اس کے سامنے ایک بیش قیمتی دسترخوان پر انوکھے اور لذیذ کھانے چنے ہوئے تھے جس کو کبھی اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور پھر دوڑتا ہوا گھر آیا
اور وہ جادو کا پتھر اپنی ماں کو دکھایا۔ ماں بہت خوش ہوئی۔ اس دن سے ماں اور بیٹا بہت آرام کی زندگی بسر کرنے لگے۔ ایک دن نوجوان شہر گیا، وہاں گھوم پھر رہا تھا کہ اچانک اسے وہاں ایک خوبصورت اور جوان لڑکی نظر آئی۔ وہ لڑکی اس لڑکے کو اتنی پسند آئی کہ اس نے لڑکی سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ گھر لوٹ کر آیا، اس نے اپنے دل کے ارمان اپنی ماں کو بتائے۔ ماں نے حیرت سے کہا، واہ، تم نے کیا باتیں کرتے ہو، تم یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ لڑکی بادشاہ سلامت کی بیٹی ہے؟ نہ بیٹا نہ، میں یہ پیغام لے کر بادشاہ کے پاس کبھی نہیں جاؤں گی۔ لیکن بیٹا اصرار کرتا رہا، آخر کار ماں مجبور ہو کر مانی۔ ماں نے کہا، ٹھیک ہے میں جاتی ہوں، لیکن اتنا یاد رکھنا، بادشاہ کے محل سے آج تک کسی کو سکون نہیں ملا۔ رات کے وقت ماں شاہی محل تک پہنچ گئی اور محل کے دروازے کے سامنے سڑک پر جھاڑو دے کر اس کی صفائی کر دی۔ صبح جب بادشاہ محل سے باہر نکلا تو دیکھ کر بہت حیران ہوا کہ محل کے دروازے کے سامنے ساری زمین صاف ستھری ہے۔ اگلے دن پھر بادشاہ نے دیکھا یہی حال ہے۔ بادشاہ نے اس بات پر بہت توجہ دی اور محل کے دروازے کے سامنے پہرا لگا دیا۔ تیسرے دن صبح سویرے پہرے دار ایک عورت کو پکڑ کر بادشاہ کے پاس لے آئے۔ بادشاہ نے عورت سے پوچھا، بتاؤ تم رات کو روز محل کے دروازے کے سامنے جھاڑو کیوں دیتی ہو؟ عورت نے کہا، میں ایک غریب بیوہ عورت ہوں اور میرا ایک بیٹا ہے۔ میں آپ کی بیٹی سے اس کی شادی کی خواہش لے کر آئی تھی، لیکن آپ کے پاس چلے آنے کی مجھے جرأت نہیں ہوئی، اور پھر آپ کے پہرے دار بھی مجھے اندر آنے نہ دیتے۔ کسی غریب عورت کی یہ گستاخی بادشاہ بھلا کیسے برداشت کرتا؟ بادشاہ نے غصے میں آ کر کہا، عورت کو قتل کر دیا جائے۔ لیکن اس کے وزیر نے کہا کہ بادشاہ سلامت، اس بیچاری عورت کو قتل کروانے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اس کو کوئی ایسا کام بتائیں جو پورا کرنا اس کے بس کی بات نہ ہو، بس پھر یہ خود ہی محل میں آنا بند کر دے گی۔ وزیر کی بات بادشاہ کو پسند آئی۔ اس نے عورت سے کہا، جاؤ اور جا کر اپنے بیٹے سے کہو کہ وہ میری بیٹی سے شادی کے لیے 40 اونٹوں پر سونا لاد کر لائے۔ عورت بولی، ہم غریب بیچارے اتنا سونا کہاں سے لائیں گے؟ عورت اداس ہو کر سوچنے لگی اور محل سے نکل کر اپنے گھر کی طرف چل پڑی۔ گھر پہنچ کر اس نے بادشاہ کی شرط اپنے بیٹے کو بتائی۔ بیٹے نے کہا، امی جان آپ فکر نہ کیجیے۔ اس نے جادو کے پتھر کو ہتھیلی پر رکھا اور اس سے کچھ کہا، بس پھر کیا تھا، صبح ہوتے ہی غریب بیوہ عورت کی جھونپڑی کے سامنے 40 اونٹ سونے سے لدے ہوئے کہیں سے آ کر کھڑے ہو گئے۔ نوجوان نے ماں سے کہا، امی جان آپ ان 40 اونٹوں کو لے کر بادشاہ کے پاس چلی جائیں۔ ماں کو بڑا تعجب ہوا، لیکن وہ کچھ بغیر کہے ان 40 اونٹوں کو ہانکتی ہوئی بادشاہ کے پاس لے گئی۔ بادشاہ کو بھی بڑا تعجب ہوا، لیکن اس نے فوری ایک اور حکم صادر کر دیا۔ اس نے کہا، اپنے بیٹے سے جا کر کہنا کہ وہ اپنی دلہن کے لیے ایک محل بنوائے جو سارے کا سارا خالص سونے کا بنا ہوا ہو، تب ہی شادی بیاہ کی بات ہو سکتی ہے۔ ماں اور زیادہ اداس ہو گئی اور گھر جا کر بیٹے کو بادشاہ کی نئی خواہش سنائی۔ بیٹے نے چپ چاپ ماں کی بات سنی اور پھر کہا، امی جان آپ فکر نہ کیجیے، خالص سونے کا محل بھی بن جائے گا۔ صبح سویرے دریا کے کنارے ایک عالی شان سونے کا محل کھڑا ہو گیا۔ ایسا محل اس وقت تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ماں نے بادشاہ کے پاس جا کر کہا، بادشاہ سلامت، خالص سونے کا محل تیار ہے، ذرا باہر جا کر اس کو دیکھیے۔ تو بادشاہ اپنے وزیروں کے ساتھ باہر آیا اور محل کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گیا۔ اب تو بادشاہ کو ٹال مٹول کرنے کی کوئی صورت نظر نہیں آئی
اور اس غریب نوجوان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی۔ بادشاہ کے محل میں ایک چڑیل رہتی تھی۔ اس نے راز معلوم کرنے کا عہد کیا کہ ایک غریب نے راتوں رات ایسا عالی شان محل کیسے بنوا لیا، وہ بھی سونے کا۔ یہ عہد کر کے وہ مزاج پرسی کے بہانے شہزادی کے پاس آئی اور شہزادی کو اس بات پر تیار کر لیا کہ وہ اپنے شوہر سے کسی طرح یہ راز معلوم کرے۔ چنانچہ اپنی بیوی کے اصرار پر نوجوان نے بتایا، میرے پاس جادو کا ایک پتھر ہے، اس کی مدد سے میں جو کچھ چاہوں حاصل کر سکتا ہوں۔ بیوی نے پوچھا، تم اس جادو کے پتھر کو کہاں رکھتے ہو؟ نوجوان نے بتایا، میں اس کو اپنے منہ میں زبان کے نیچے رکھتا ہوں۔ اگلے ہی دن شہزادی نے یہ سب باتیں چڑیل کو بتا دیں۔ روز اسی رات کو نوجوان جب گہری نیند سو رہا تھا تو چڑیل نے آ کر اس کے منہ سے آہستہ وہ جادو پتھر نکال لیا اور فوراً اس کو حکم دیا، اے جادو کے پتھر، سونے کے محل کو شہزادی کے ساتھ ہی بادشاہ کے باغ میں منتقل کر دو اور غریب نوجوان پہلے جہاں تھا اسے وہیں پہنچا دو۔ ایک ہی لمحے کے بعد سونے کا محل بادشاہ کے باغ میں کھڑا تھا۔ نوجوان نے آنکھیں کھولیں، اس نے دیکھا نہ محل نہ شہزادی، اور وہ خود اپنی بوسیدہ جھونپڑی کے اندر پڑا ہوا ہے۔ پاس ہی اس کی ماں بیٹھی رو رہی ہے اور ایک کونے میں کتا، بلی اور چوہا اس کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ ہائے میری بدقسمتی! نوجوان مایوس ہو کر کہہ اٹھا، جادو کا پتھر گم ہو گیا، اب میں کیا کروں گا؟ یہ کہہ کر اس نے اپنے آپ کو اوندھے منہ مٹی کے فرش پر گرا دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کتا، بلی اور چوہے کو نوجوان پر رحم آ گیا۔ ہر کوئی اپنے دل میں سوچنے لگا کہ اب کیا کیا جائے۔ وہ سوچ ہی رہے تھے کہ کتا بھونک اٹھا، بلی میاؤں میاؤں کر کے اٹھی اور چوہا چیں چیں کرنے لگا۔ وہ تینوں دوڑتے ہوئے جھونپڑی سے باہر نکلے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ تینوں تمام دن برابر دوڑتے رہے اور شام ہوتے ہوئے بادشاہ کے باغ تک پہنچے۔ انہوں نے نظریں اٹھا کر دیکھا تو دیوار کے اس طرف نوجوان کا سنہرا محل چمک رہا تھا۔ کتا، بلی اور چوہا تینوں نے طے کیا، اب ہم کو کسی طرح محل کے اندر داخل ہونا چاہیے، لیکن باقی دیواریں اتنی اونچی تھیں کہ اس کو پار کر کے اندر جانا ناممکن تھا۔ سب دروازوں پر اندر سے مضبوط تالے لگے ہوئے تھے۔ کتا، بلی اور چوہا تینوں دیواروں میں کوئی سوراخ تلاش کرنے لگے۔ سوراخ نہ ملا تو تینوں مل کر زمین کے نیچے سے ایک سوراخ بنانے لگے۔ سب سے پہلے چوہے نے اپنے پنجے کام میں لگا لیے، پھر بلی اور آخر میں کتا۔ تھوڑی ہی دیر میں سرنگ تیار ہو گئی۔ پہلے چوہا سوراخ سے اندر گیا اور پھر بلی بھی چلی گئی۔ کتا باہر پہرا دینے لگا۔ بلی اور چوہا سارے محل میں دوڑتے پھرتے بالآخر اس کمرے میں داخل ہو گئے جہاں شہزادی سوئی ہوئی تھی اور پاس ہی چڑیل پڑی سو رہی تھی جس نے اپنے ہونٹ زور سے بیچ رکھے تھے۔ عقل مند چوہا فوراً سمجھ گیا کہ جادو کے پتھر کو اس نے اپنے منہ میں زبان تلے دبا رکھا ہے، اور چوہا دبے پاؤں چڑیل کی چھاتی پر چڑھ گیا اور اپنی دم کی نوک سے اس کی ناک میں گدگدی کرنے لگا۔ چڑیل نے اپنا منہ کھول کر ایک چھینک ماری اور جادو کا پتھر فرش پر جا گرا۔ چوہے نے پتھر اٹھا کر منہ میں لے لیا۔ جب تک چڑیل ہوش سنبھالتی، بلی اور چوہا دونوں سوراخ کے راستے باہر سڑک پر آ گئے جہاں کتا ان کا انتظار کر رہا تھا۔ کتے نے فوراً جادو کا پتھر لے کر اپنے منہ میں دبا لیا۔ تینوں دوڑ پڑے اور ادھر محل میں کھلبلی مچ گئی۔ سب پکڑو پکڑو کر کے چیخنے لگے، چور کی تلاش ہونے لگی، لیکن انہیں کیا معلوم تھا کہ جادو کا پتھر کتے کے منہ میں ہے۔ کتا، بلی اور چوہا تینوں دوڑتے ہوئے تھوڑی دیر میں دریا کے کنارے پہنچ گئے
اور آپس میں بحث کرنے لگے کہ جادو کے پتھر کو اس پار کون لے جائے گا۔ بلی کہتی پتھر کو اس پار میں لے جاؤں گی۔ کتا کہتا نہیں، تمہیں تو تیرنا بھی نہیں آتا، کہیں اس کو لیے ڈوب ہی نہ جاؤ۔ چوہے کی بھی یہی خواہش تھی کہ جادو کے پتھر کو اس پار میں لے جاؤں۔ تینوں بہت دیر تک بحث کرتے رہے۔ کتا اپنی بات پر اڑا رہا اور پتھر اسی کے پاس رہا۔ تینوں تیرتے ہوئے دریا پار کرنے لگے۔ اچانک کتے نے پانی میں اپنا عکس دیکھ لیا۔ کسی دوسرے کتے کا خیال کر کے زور زور سے بھونکا تو جادو کا پتھر اس کے منہ سے نکل کر پانی میں گر گیا۔ اسی وقت ایک بڑی مچھلی آئی اور پتھر کو نگل گئی۔ بلی نے مایوس ہو کر کتے سے کہا، میں نے کہا تھا نا کہ پتھر کو تم ہرگز نہ لے کر جانا۔ اب وہ تینوں پریشان تھے کہ کیا کیا جائے، اپنے مالک کے پاس خالی ہاتھ نہیں جانا چاہیے تھا۔ نزدیک ماہی گیروں کی ایک بستی تھی۔ وہ تینوں حیران و پریشان اس بستی میں چلے گئے۔ تینوں کو بہت بھوک لگی ہوئی تھی۔ خوش قسمتی سے ایک مچھیرے نے ایک بڑی مچھلی پکڑ لی تھی۔ اس نے مچھلی کو کاٹ کر اس کی آنتیں پھینک دیں۔ بلی اور چوہا تینوں آنتوں کو کھانے لگے۔ اچانک بلی خوشی سے میاؤں کر اٹھی۔ معلوم ہوا کہ مچھلی کی آنتوں میں انہیں کوئی چمکیلا پتھر مل گیا۔ تینوں نے غور سے دیکھا تو پتہ چلا کہ یہ انہی کا گم ہوا جادو کا پتھر ہے۔ تینوں خوشی سے اچھلنے لگے۔ بلی نے پتھر اپنے منہ میں لیا اور تینوں گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ گھر پہنچتے ہی بلی نے جادو کے پتھر کو نوجوان کے گھٹنوں پر رکھ دیا۔ نوجوان اس کو دیکھ کر پھولے نہ سمایا۔ اس نے کتے، بلی اور چوہے سے کہا کہ تم لوگوں کا احسان میں جیتے جی نہیں بھولوں گا۔ کتے، بلی اور چوہے نے نوجوان کو جواب دیا، اب ہم جیتے جی تمہاری خدمت کریں گے کیونکہ کبھی تم نے ہماری جانیں بچائی تھیں۔ نوجوان جوش سے بولا کہ ابھی پتھر کو حکم دیتا ہوں کہ سونے کا محل پھر سے آ جائے۔ ماں نے بیٹے کو روکتے ہوئے کہا، رہنے دو بیٹا، سونے کے محل کی کہیں کوئی ضرورت نہیں۔ نوجوان نے جادو کے پتھر کو کہا، محل کو مٹا دو۔ نہ پھر محل رہا، نہ چڑیل رہی، نہ کوئی بادشاہ اور اس کی بیٹی رہی۔ ان سب کا نام و نشان مٹ گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ ان کے بعد نوجوان ایک مالی کی بیٹی سے شادی کر لی اور وہ لوگ بہت خوشی اور آرام سے زندگی بسر کرنے لگے۔ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور ہماری حوصلہ افزائی کے لیے نیچے اچھا سا کمنٹس کر دیں۔ ہماری کوشش ہوگی ہماری ہر ویڈیو آپ کے معیار کے مطابق ہو۔ شکریہ، خدا حافظ۔